بھائی سارے دوست یاروں نے ساتھ چھوڑا، ٹھیک ہے، جن سے امیدیں تھیں، جو مجھے میرے ساتھ تھے پہلے، ہر ٹائم ہمارا گروپ تھا، ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یونیورسٹی میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ زندگی میں ایسے لگا کہ جیسے یار اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے بتا دیں، ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ہر خوشی غمی سے میں دور ہو گیا، سائیکولوجیکلی اسٹریس میں آ گیا۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ نعمان ہے، میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ 0322401896 ہے۔ اسی پہ میرا ایزی پیسہ، جیز کیش، سادہ پے اور راست آئی ڈی ہے، اور میرا اکاؤنٹ کا ٹائٹل محمد نعمان ہے۔ اس کے علاوہ جو میرا میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے، بینک کا اکاؤنٹ وہ میزان بینک ہے، اور میرا اس کا اکاؤنٹ ٹائٹل محمد نعمان ہے، اور بینک کا اکاؤنٹ نمبر 1001005924788 ہے، اور میرا جو آئی بی این نمبر ہے جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے ہے وہ ہے PK351MEZ0101005924788۔ یہ میرا بینک کا آئی بی این نمبر ہے۔ تھینک یو۔ میں نے جا کے امی کے ہاتھ میں ڈگری لا کے پکڑا دی، میں نے ساتھ میں ویڈیو بھی بنائی اس چیز کی۔ امی کے آنسو وہ جو سے تھے پریشانی والے تھے وہ خوشی میں بدل گئے، امی نے ماتھا چوما، گلے لگایا، تو وہ لمحہ جو سا میں نہیں بھول سکتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، میرے ساتھ آپ نوجوان دیکھ سکتے ہیں، نعمان بھٹی ان کا نام ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے ایک یونیورسٹی میں، جہاں یہ ڈی پی ٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ڈاکٹر بننا شروع کر دیتے ہیں۔ چند سال گزرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اور فزیو تھراپی کر رہے تھے 100% اسکالرشپ کے اوپر کہ اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ کے بعد یہ 4 سال بستر پہ رہتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارتے، اور 4 سال بعد جب یہ تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں دوبارہ ڈگری سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج یہ ڈاکٹر کے روپ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی ہے کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو بھائی انٹرویو کے لیے، بہت جزاک اللہ۔ اچھا نعمان، اب یہ بتائیں کہ کون سا سال تھا آپ کا ڈی پی ٹی کا جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ میرا 4th ایئر تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہاں جی، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تھا جس میں ہم جا رہے تھے رکشہ پہ، تو ڈالا لگا تھا جو ڈائریکٹ مجھے ہی لگا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میری 5 بونز فریکچر ہو گئی تھی، سیویئر قسم کی۔ ایک بازو کی ہو گئی تھی، 3 میری ہاتھ کی ہو گئی تھی، ایک میری ہپ جوائنٹ کی بون ہو گئی تھی جس کو فیمورل ہیڈ کہتے ہیں ہم۔ تو میرا اس حد تک سیویئر ایکسیڈنٹ تھا کہ ڈاکٹرز کہتے تھے میرے گھر والوں کو کہ آپ آپ آ کے اپنے بچے کو دیکھ لیں ایک دفعہ۔ بالکل ہی میرا بلڈ لاس ہو گیا، اور اس کے بعد میری پورے جسم پہ نشان، زخم، کانچ، ہر چیز تھی۔ تو میرے امی ابو آئے اتنی ٹینشن میں، میرے ماموں کو کال کی انہوں نے، ہاسپٹل والوں نے، تو وہ آئے۔ تو جب اللہ نے انسان کو زندگی دینی ہوتی ہے نا، تو پھر ڈاکٹرز جو بھی کہہ لیں، اللہ زندگی دے دیتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ کو اللہ نے دوسری زندگی دی، اس میں کچھ غلط نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے 2 دفعہ نئی زندگی ملی، ایک جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تب، دوسرا جب مجھے ایک بون انفیکشن ہو گیا تھا تب۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں جی، میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ جب میرا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا تھا نا، انہوں نے روڈس ڈال دیے تھے میری ٹانگ کے اندر، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو ان روڈس نے میری بون کو ریکور کرنے کی بجائے بون کو زیادہ خراب کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو مجھے ایک انفیکشن ہو گیا تھا، اس کو MRSA انفیکشن کہتے ہیں۔ وہ بون کا سیویئر انفیکشن ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بون جو سی ہے وہ ساری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس انفیکشن سپریڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اتنا سیویئر انفیکشن ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے نا وہ ڈاکٹر نے میری بون کاٹ دی تھی انفیکشن کلیئر کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے میری ڈسیبلٹی ہو گئی، میری ٹانگ چھوٹی ہوگی 5 انچ۔ تو یہ پرابلم آئی تھی میری جو سیویئر ایکسیڈنٹ میں میری۔ 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے ڈی پی ٹی کی، اور آپ کا 4تھ ایئر چل رہا تھا، اور آپ کے کچھ خواب ہوں گے کہ 1 سال کا عرصہ رہ گیا، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کے، اپنے ماں باپ کے خواب پورے کروں گا، اور اینڈ سال پہ جا کر آپ کا یہ ایشو ہو گیا۔ کیا زندگی پہ گزرا، کیا آپ کے دل پہ گزری، کیا دماغ پہ گزری، گھر والوں پہ کیا گزری؟ بھائی سارے دوست یاروں نے ساتھ چھوڑا، ٹھیک ہے، جن سے امیدیں تھیں، جو مجھے
میرے ساتھ تھے پہلے، ہر ٹائم ہمارا گروپ تھا، ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یونیورسٹی میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. کسی نے مجھے فائنینشلی سپورٹ نہ کیا، مورلی سپورٹ نہ کیا، کیونکہ میں غریب گھرانے سے ہوں. ٹھیک ہے، میرے ابو سبزی کی دکان ہے اور میری امی سلائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، نانوں کا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور راشن کے بھی کوئی ہمیں پیسے بھیج دیتا. اس حد تک ہمارا سفیر تھا. سب نے جب ساتھ چھوڑا، زندگی میں ایسے لگا کہ جیسے یار اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے بتا دیں، ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے، میرا کیا قصور ہے. تو لوگوں نے مجھے بہت زیادہ، ہر خوشی غمی سے میں دور ہو گیا، سائیکولوجیکلی اسٹریس میں آ گیا، اور ہر ٹائم گھر میں رہتا تھا، کسی سے بات نہیں ہوتی تھی، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. تو بہت زیادہ میری زندگی میں ایک دم چینج آ گیا ٹوٹلی. میرے دوست جو ان سے تھے 2016 میں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو ڈگری مل گئی. ان کو جب میں نے کنووکیشن دیکھا اور مجھے بڑا فیل ہوا. وہ زندگی کا میرا لمحہ جو تھا بہت زیادہ مجھے لگا یار میں نے بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر ہونا تھا. تو اس طرح سے بھائی یہ زندگی میں چینج آیا کہ ٹوٹلی میں سب سے کٹ آف ہو گیا بہت زیادہ. ایک تو خواب آپ کے وہ ادھورے رہ گئے، آپ کو نہیں پتہ تھا آپ دوبارہ صحت مند ہوگے، دوبارہ اپنی ڈگری کنٹینیو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. دوسرا، اگر انسان گھر میں رہتا ہے اور کوئی اس کے بات کرنے والا نہیں تھا، انسان ویسے ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. اور تیسرا، جب آپ نے اپنے دوستوں کو دیکھا آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، تو کیا زندگی کے 4 سال آپ نے گزارے، دماغی صورتحال کیا تھی؟ بھائی میں اس کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بے شک سائیکولوجیکل اسٹریس میں تھا. میرے خواب، میں نے اپنے خوابوں کو ختم نہیں سمجھا. مجھے یہ لگا کہ میرے خواب بریک ہو گئے ہیں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کرتا ہی رہا اور اللہ تعالیٰ سے نصیب کی دعا کرتا رہا. انشاءاللہ میں بہتر ہوں گا، انشاءاللہ میں بہتر ہوں گا. مجھے موٹیویشن ملی 3 سے 4 چیزوں سے. ایک موٹیویشن ملی میرے دوستوں کا ساتھ چھوڑنا. انہوں نے ساتھ چھوڑا، میں نے اس کو چیلنج لیا. مجھے کہتے تھے تو ساری زندگی بیڈ پہ رہے گا، تو ڈگری کنٹینیو نہیں کر سکتا، اب تم ختم ہے، لائک بیڈ پہ گزارے گا. میں نے 2 سال زندگی کے ایکسیڈنٹ کے بعد بیڈ پہ گزارے. اس پہ میں ٹوٹلی بیڈ پہ تھا، واش روم بیڈ پہ کرنا، کھانا بیڈ پہ کھانا، سب کچھ بیڈ پہ کرنا. تو اس لیے وہ کہتے تھے، لیکن میں ہمت رکھتا تھا. امی موٹیویٹ کرتی تھیں، امی کہتی تھیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا بیٹا میرے سامنے ہے نا، کبھی تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا. تو بھائی یہ ان چیزوں نے موٹیویٹ کیا. خواب ختم نہیں ہوئے، رک گئے تھے. آپ دوبارہ صحت مند ہوئے، دوبارہ آپ نے یونیورسٹی اسٹارٹ کی، پھر آپ نے کیا چینج دیکھا؟ جو آپ کے اساتذہ تھے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ بالکل چینج یہ آیا کہ دوستوں کی موٹیویشن تو میرے ساتھ نہیں رہی، کوآپریٹ نہیں رہا، لیکن میرے ٹیچرس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اتنا زیادہ سپورٹ کیا کہ میرے گریڈس جو میری ڈگری سے پہلے تھے نا، وہ ایکسیڈنٹ سے پہلے تھے، وہ گریڈس میرے ڈبل امپروو ہو گئے. ایک گریڈ آنے شروع ہو گئے سارے. آپ ڈگری میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ دیکھیے گا. تو بہت زیادہ موٹیویشن تھی، ٹیچرس کی سپورٹ تھی بہت زیادہ. تو ڈگری امپروو ہوگی، چینج آیا. میں نے پازیٹیو لیا. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ ساری زندگی شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں کہ لو جی ہم بے بس ہو گئے، ہم مجبور ہو گئے، ہم لاچار ہو گئے. لیکن میں نے اپنی زندگی کو اس اینگل سے نہیں دیکھا. میں نے کہا کہ میں نے دنیا کے لیے موٹیویشن بننا ہے. میں نے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنا ہے. مجھے موٹیویشن تھی، مجھے اسکالرشپ ملی ہوئی ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے اسکالرشپ پوری پرائیویٹ یونیورسٹی میں. میں نے ان چیزوں کو موٹیویٹ لیا. آپ نے بتایا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. جب آپ کے ہاتھ میں ڈگری آئی، گھر جا کے اپنی ماں کو دکھائی، اپنے باپ کو دکھائی، کیا ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ بھائی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بات. امی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں تھی. پہلے میں نے مجھے ڈگری ملی، میں نے امی کو آگے بتایا کہ ماما جی پورا 2 سال لگیں گے اور مجھے ڈگری ملنے میں، ابھی نہیں ملنی، وہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے. امی میرے بڑے پریشان، دعا کر رہے، رو رہے ہیں، دعا کر کے رو رہے ہیں. تو میں نے جا کے امی کے ہاتھ میں ڈگری لا کے پکڑا دی. میں نے ساتھ میں ویڈیو بھی بنائی اس چیز کی. امی کے آنسو وہ جو سے تھے پریشانی والے تھے، وہ خوشی میں بدل گئے. امی نے ماتھا چوما، گلے لگایا. تو وہ لمحہ جو سا میں نہیں بھول سکتا، بھول ہی نہیں سکتا. وہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے. کیا پلان ہے آپ کا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب میرا پلان یہ ہے کہ جب میرے دوستوں نے ساتھ چھوڑا تھا تو میں نے سوشل میڈیا کی کمپین چلائی تھی. لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا، اللہ نے میرا وسیلہ بنا دیا تھا. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ، کیونکہ میں چل سکتا نہیں ہوں، ہاسپٹل کی ٹف جاب نہیں کر سکتا، اب میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کلینک ڈلوا دیں تاکہ میں سکون کے ساتھ اپنا کلینک کر سکوں، حق حلال کا کماؤں. میں فیملی میں سب سے بڑا ہوں، میں نے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، خود کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو میری لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرا ساتھ دیں میرا کلینک بنوانے میں. ان شاء اللہ تعالیٰ میرا جیسے ہی کلینک بنے گا میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے انٹرویو دوں گا. آپ لوگ آئیے گا، آپ لوگ دیکھیے گا. اور میرا کیس جو بھی ویریفائی کرنا چاہتا ہے وہ آ کے میرا کیس ہر طرح سے ویریفائی کر سکتا ہے، ہر طرح سے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کبھی ہمت نہ ہاریں، اللہ تعالیٰ سے نصیب کی دعا کریں. نصیب ہر چیز کو بدل دیتی ہے. بھائی نصیب نے ہی
मेरी डिग्री कंप्लीट करवाई, नसीब ने ही मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई, नसीब की वजह से ही मेरा ट्रीटमेंट हो सका और नसीब की वजह से इंशाल्लाह ताला मेरा क्लिनिक भी डल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने बड़े ऐसे लोग दुनिया में रखे हुए हैं जो देखते हैं और करते हैं, मैं ये सारा कहना चाहूँगा। जी, तो ये बाहिम्मत नौजवान हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो अपनी डिग्री की 100% स्कॉलरशिप पे की, उसके बाद जब इनके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, जैसा कि ये बता रहे हैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो आप जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने मदद की और इनका इलाज मुमकिन हो सका और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और दूसरी ज़िंदगी लेकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनका ये कहना है कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, जिस तरह आप लोगों ने मेरी मदद करके मेरा इलाज करवाया, उसी तरह आप लोग मेरी मदद करके मुझे एक क्लिनिक बनवा दें ताकि मैं हक हलाल की रोज़ी कमा सकूँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।